مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم أمن تذكر جيران بذي سلم مسجت الدم عن جرام مقلة بدمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محبوب، ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا. ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنا ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے چاک ہو. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدح حضور. تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. تو سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم اور بے مثل کتاب ہے جس میں اول سے لے کر آخر تک ازل سے لے کر ابد تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر چیز کا بیان موجود ہے. ہر چیز کا بیان موجود ہے. اگر انسان کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اس مسئلے کا حل قرآن پاک میں موجود ہے. اس مسئلے کا حل قرآن مجید میں موجود ہے. لیکن آپ ایک بات جو ہے وہ یاد رکھیں، اس عظیم کتاب کو سمجھنے کے لیے در مصطفیٰ کی حاضری ضروری ہے. در مصطفیٰ کی حاضری کیا ہے؟ ضروری ہے. وہ کس طرح؟ یعنی کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر و تشریح کرنے کے لیے حدیث مصطفیٰ کا مطالعہ ضروری ہے. وہ کیسے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں نماز کا حکم دیا مگر یہ نہ بتایا کہ کیسے پڑھو. ہمیں طریقہ بتایا نہ، بلکہ حضور جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کر دکھائی کہ یوں نماز ادا کرو. قرآن مجید نے ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا کہ زکوٰۃ دو، مگر اس کی مکمل تفصیل حدیث مصطفیٰ نے بتائی. قرآن مجید نے ہمیں حج کا حکم دیا کہ حج کرو، لیکن یہ نہ بتایا کہ جناب والا مناسک حج کی مکمل تفصیل نہ بتائی. تو حضور جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج کر کے دکھایا کہ یوں کرو. تو نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن مجید قال ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک حال ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیا ہے؟ مبارک حال ہے. لہذا جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ حدیث مصطفیٰ ضروری ہے، اسی طرح حمد خدا کے ساتھ نعت مصطفیٰ بھی ضروری ہے. حمد خدا کے ساتھ نعت مصطفیٰ بھی ضروری ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ذکر خدا کے بغیر ذکر مصطفیٰ بے فائدہ ہے. ذکر خدا کے بغیر ذکر مصطفیٰ کیا ہے؟ بے فائدہ ہے. اور ذکر مصطفیٰ کے بغیر ذکر خدا لا حاصل ہے. ذکر مصطفیٰ کے بغیر ذکر خدا لا حاصل ہے. وہ اس طرح اگر کوئی انسان لاکھ مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھے، مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک محمد رسول اللہ نہ پڑھے گا. اس لیے کہ اگر ایمان صرف لا الہ الا اللہ میں ہوتا تو دنیا میں جناب والا بہت سے غیر مسلم مذاہب ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ کو تو مانتے ہیں مگر ہم انہیں مسلمان نہیں کہتے.
جب تک ان کے قلب و زبان پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محمد رسول اللہ کی مہر نہ لگے گی۔ مگر افسوس ہے کہ ان نام نہاد مسلمانوں پر جو کہتے ہیں کہ ذکر خدا کے بغیر ذکر مصطفیٰ کی کوئی ضرورت نہیں، کاش وہ یہ آیت کریمہ پڑھ لیتے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ آیت یہ پڑھ لیتے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا، ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، رب نے چاہا تو جنت میں دیکھیں گے ہم، پتے پتے پہ لکھا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجتدی جے کے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ تو سامعین محترم، آپ ہر جگہ جہاں پر بیٹھیں، دوستوں کے ساتھ ہو، مجلس میں ہو، جہاں پر بھی ہو، حضور کا ذکر کریں، حضور کی شان بیان کریں، حضور کا بلند مرتبہ مقام بیان کریں۔ کوئی بھی انسان حضور کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو حضور کی محبت، حضور کی شان کے تذکرے کریں، حضور کی شان بیان کریں، اپنے بچوں کو بتلائیں کہ ہمارے آقا مصطفیٰ کا چہرہ ایسا تھا، آپ کی زلفیں مبارک ایسی تھی، اپنی اولاد کو بتائیں، اپنے دوستوں کو بتائیں حضور کی شان کے بارے میں۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کی کائنات ہمیں صحیح معنوں میں حضور کی شان بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔